الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. گرامی قدر خواتین و حضرات، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 47، 48 اور 49 کی تلاوت کی ہے. ہمارا قرآنی ہدایات سے متعلق، یعنی قرآنی آیات کے ترجمے و تفسیر سے متعلق درس کا ایک سلسلہ تھا جو درمیان میں کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا. بعض اسباب کی بنا پر دوسرے موضوعات درمیان میں آ گئے وقتی اور حالات کے لحاظ سے، لیکن ہم پھر ایک بار اس اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام، جو ہدایات، جو روشنی ہمارے لیے بھیجی ہے، جو تعلیمات ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں، ہم اس سے براہ راست فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو اس میں ہم پھر اس سلسلے کو جاری کر رہے ہیں. آج ہم نے اس سے آگے جتنا کہ فیس بک پر یہ سلسلہ موجود ہے اور ہمارے بعض احباب نے اسے یوٹیوب پر بھی ڈال دیا ہے، تو یہ دونوں جگہ سورہ یونس کی تفسیر کا سلسلہ 46 نمبر آیت تک آپ پا جائیں گے، اور آگے انشاءاللہ آج سے پڑھ رہے ہیں. اور ہر ہفتے میں ایک دن انشاءاللہ قرآن پاک کا درس اور قرآنی ہدایات سے متعلق درس رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول متعین ہے. ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، انسانوں کی ایک جماعت سے امت کہا جاتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول مقرر ہیں. یعنی ان کی تعلیم کے لیے، ان میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کی ہدایات ان تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے. پہلے جب آبادیاں الگ الگ ہوتی تھیں اور ایک آبادی کو دوسری آبادی سے ملانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہر آبادی کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجتا تھا. تو تمام قوموں کے لیے الگ الگ رسول آتے تھے. بیک وقت روئے زمین پہ ایک سے زیادہ رسول اور نبی ہوا کرتے تھے، لیکن سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی تقدیر کے مطابق دنیا مختصر ہوتی گئی، اور ایک پیغام جو دنیا کے مرکز سے اٹھتا ہے، مکہ سے اٹھتا ہے، پوری دنیا میں وہ پیغام نہایت آسانی سے پہنچ جاتا ہے. تو اس طرح سے اب ایک رسول ہیں پوری دنیا کے لیے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. تو اللہ نے ہر امت کے لیے الگ الگ رسول بھیجے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخر میں پوری دنیا آپ کی امت ہے، اور اس امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول مقرر ہیں. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جب اس امت کے رسول آ چکے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے،
اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مفہوم ہے کہ جب رسول آ جاتے ہیں تو اس امت کے درمیان حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوتا۔ اس آیت کا دو مفہوم اہل علم نے ذکر کیا ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ ایک مفہوم وہ ہے جو قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ایک رسول بھیج کر ان پر حجت نہ قائم کر دیں۔ یعنی کوئی بھی قوم جب بدکاری میں مبتلا ہوتی تھی، شرک میں مبتلا ہوتی تھی، ظلم میں مبتلا ہوتی تھی، نافرمانی میں مبتلا ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا تھا، بلکہ ان کی اصلاح کے لیے، ان کی یاد دہانی کے لیے، انہیں توبہ کا موقع دینے کے لیے، انہیں صحیح راستہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا تھا۔ اور رسول بھیجنے کے بعد وہ امت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، ایک رسول کے ماننے والے، رسول پر ایمان لانے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے، رسول کی پیروی کرنے والے، اور دوسرے رسول کے منکر، رسول کے مخالف، رسول کو نہ ماننے والے، ان کا انکار کر دینے والے، بلکہ ان کی اذیت کے درپے ہو جانے والے۔ تو جب امت میں یہ دو صورتحال پیدا ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا کہ قوم پر حجت تمام کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو صریح طور پر پہنچا دینے کے بعد اور رسول کی سیرت ان کے سامنے، ان کی زندگی واضح ہوتی تھی، ان کی صداقت و امانت داری واضح ہوتی تھی کہ ان کی بات ماننے ہی کے لائق ہوتی تھی، انکار کے لائق نہیں ہوتی تھی، کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کر کے پھر کسی ظلم کے بغیر، یہ نہیں کہ حجت تمام کیے بغیر، رسول کو بھیجے بغیر، تنبیہ کیے بغیر، مہلت دیے بغیر انہیں ڈائریکٹ عذاب دے دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا تھا رسول بھیجنے کے بعد اور حجت قائم کرنے کے بعد۔ تو یہ بات کہی گئی ہے یہاں کہ جب کسی قوم میں رسول آ جاتے ہیں اور اس کے باوجود وہ قوم اپنی بدکاریوں پر اور بدعمالیوں پر قائم رہتی ہے اور اپنے بدعمالیوں سے توبہ کر کے رسول کی فرما برداری میں نہیں لگتی اور نیک اور صالح نہیں بنتی، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن جو رسول کے فرما بردار بن جاتے ہیں انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت و سربلندی سے نوازتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوش انجامی مقرر کر رکھی ہے۔ تو ایک معنی آیت کا یہ ہوا کہ ہر امت کے لیے رسول مقرر ہیں، رسول کے آنے کے بعد ایمان لانے والوں کو دنیا میں عزت و سربلندی اور آخرت کی کامرانی سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور رسول کے مخالفین کو، کفار و مشرکین کو، اللہ کے نافرمانوں کو سزا دی جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے لیے رسوائی ہے، اور یہ ان پر ظلم نہیں ہے بلکہ اتمام حجت کے بعد ایسا کیا جاتا ہے۔ تو ایک مفہوم آیت کا یہ ہے۔ آیت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول مقرر کیا ہے، اور قیامت کے دن جب وہ امت پہنچے گی میدان محشر میں تو رسول کے سامنے اس امت کا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک کی دوسری آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہر امت پر ان کے رسول کو ہم گواہ بنا کے لائیں گے، اور آپ کو اس امت پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے لائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح سے دوسری آیت میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتَابَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، کہ اللہ کے نور کے ساتھ پوری زمین روشن ہو جائے گی اور اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور نبیوں کو اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ تو دوسری تفسیر کے مطابق یہ اللہ کے اس قانون کا ذکر ہے
جو قیامت کے دن انجام پائے گا۔ اور پہلی تفسیر کے مطابق دنیا کے اندر اللہ کے قانون کا ذکر ہے، اور بہرحال آیت عام ہے اور آیت کے اندر دونوں معنی داخل ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی یہ قانون رکھا ہے اور آخرت میں بھی یہ قانون رہے گا۔ دنیا میں بھی رسولوں کے بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں دیتا، اور آخرت میں بھی رسولوں کے سامنے ہی عدل ہوگا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کفار کہتے ہیں کہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں بنتا نبیوں کے مخالفین کے پاس، تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی اور ایک دن مجرموں کو سزا دیا جائے گا اور اہل ایمان کو انعام سے نوازا جائے گا، تو کہتے ہیں آخر یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ لا کے تو بتائیے، اس کا وقت بتائیے، پرفیکٹ تاریخ اس کی بتائیے، کس دن آنے والی ہے، کب آنے والی ہے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسا آئے اور کہتے رہے قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے، آخر وہ کب آئے گی؟ تو جب ان کے پاس کچھ نہیں بچتا تو سب سے آخر میں وہ یہ بات کہتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت متعین کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ جیسے ہر کسی کی موت کا وقت اس سے پوشیدہ ہے، اسی طرح قیامت کا وقت پوشیدہ ہے سب کے لیے۔ قیامت کا ایک ہر شخص کی قیامت اس کی موت ہے، وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور ایک پوری دنیا کے لیے قیامت ہے، جو دونوں کا وقت اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہ میں خود اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ یعنی میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کے حکموں کو تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے احکام دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ یہ آپ اعلان کہہ دیجئے، یہی رسول کہتے تھے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن پاک میں اللہ نے آیت اتاری قل، آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہ میں خود اپنے آپ کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے۔ جتنا اللہ نے مالک بنایا ہے، جس کو جتنا اللہ نے دیا ہے وہ وہی پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الگ ہے، با اختیار ہے، ساری قدرت، سارا علم اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس علم اور قدرت کے خزانوں میں سے جس کو جتنا علم اور جس کو جتنی قدرت دیتا ہے، اس کو اتنا علم اور اتنی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ نے، پوری طرح سے نفع و نقصان کا مالک، ملکیت اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا اور کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی بھی نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ وہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ جو وقت جس کے لیے مقرر ہے، وہ مقررہ وقت آنے کے بعد ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ نے ہر ایک کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ وقت مقررہ آ گیا، اب نہ پیچھے سرک سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا جب وہ کہتے تھے قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے کہا قیامت کا وقت متعین ہے، وہ اپنے متعین وقت پہ آ جائے گی۔ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنایا ہے، امتحان کی گھڑی ہے، اور اللہ نے رسولوں کو اپنی ہدایات دے کر کے بھیجی ہیں۔ اگر نجات چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اگر ابدی جنت چاہتے ہو، اگر جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ یہاں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں اور قرآن پاک کو اللہ کی برحق کتاب مانتے ہیں اور یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ لوگ مصیبت میں، مشکلات میں اللہ کے رسول کو، بلکہ اللہ کے رسول کے بعض امتیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ کوئی یا غوث مدد کہتا ہے،
کوئی قلندر، شاہ قلندر اور مست قلندر اور کس کو نعوذ باللہ مصیبت میں پکارتا ہے، مدد کے لیے انہیں پکارتا ہے، یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے استغاثہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار کہہ گئے کہ میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں قرآن پاک میں اعلان کر دیا لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر کہا، اپنی پھوپھی کو بلا کر کہا، اپنے رشتہ داروں اور خاندان والوں کو بلا کر کہا انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرو، اللہ کی توحید پہ قائم رہو، کفر و شرک کو چھوڑو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاف صاف بتا گئے، کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ کتنے لوگ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، قبروں میں جا کے مدفون بزرگوں ہی کو پکارتے ہیں اپنی مصیبتوں میں۔ کتنے ہیں تو اللہ کو جانتے ہی نہیں، کتنے ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نے ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے کا عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے۔ وہ ان بزرگوں سے دعائیں مانگتے ہیں، ان بزرگوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان بزرگوں سے فریاد کرتے ہیں، ان کو سفارشی نہیں سمجھتے، انہی کو مالک سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ سفارشی سمجھتے ہیں، سفارشی سمجھیں تو بھی مشرک اور مالک سمجھیں تو بھی کافر و مشرک۔ اللہ اکبر! توحید کا یہ پیغام، قرآن پاک کا یہ پیغام کتنا واضح ہے، اور اس کے باوجود شیطان کس طرح سے انہیں اپنے جال کا شکار بنائے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنے اور اسی سے دعائیں کرنے، اسی سے فریاد کرنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔